ڈویژن میں کورونا کے مریضوں کا علاج معالجہ جاری، متاثرہ افراد کی حالت میں سدھار، تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ جھنگ میں 2 ہفتوں سے زیر علاج زائرین کی ٹیسٹ رپورٹ آ گئیں، 26 زائرین کا رزلٹ نیگیٹو۔ جھنگ میں 2 مزید افراد کو کورونا وائرس کا شکار، متاثرہ افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ چنیوٹ میں بھی 3 مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آ گئی۔ فیصل آباد کی بایو سیفٹی لیول 3 لیب میں کورونا ٹیسٹنگ شروع، پہلے مرحلے میں 48 افراد کے ٹیسٹ مکمل ہو گئے، 44 افراد کورونا فری نکلے، 4 افراد کی رپورٹ پازیٹو آئیں۔ کورونا مریضوں کو قرنطینہ منتقل کیا جائے گا۔ لاہور سے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ ملنے میں تاخیر، دبئی سے فیصل آباد آنے والے 43 افراد کی رپورٹ تاحال نہ مل سکیں۔ تمام افراد کو قرنطینہ میں ٹھہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں، محکمہ صحت پریشان۔ ملٹائی نیٹ LED اینڈ ہوم اپلائنسز نے سینیٹائزر واک تھرو گیٹ متعارف کروا دیا۔ واک تھرو گیٹ موشن سینسر ٹیکنالوجی فیچر کی خصوصیات کے ساتھ متعارف کرایا گیا ہے۔ ملٹائی نیٹ انتظامیہ کے مطابق سینیٹائزر گیٹ کا مقصد لوگوں کو کورونا سے محفوظ بنانا ہے۔ پنجاب پریونشن ہورڈنگ آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اشیاء خرنوش سمیت 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی ضمانت نہیں ہوگی، ساتھ ہی ساتھ 3 سال کی قید کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ امداد ملے یا نہ ملے، غور ضرور کریں گے، فیصل آباد میں مستحق افراد احساس سینٹر کے چکر کاٹنے لگے، موبائل فون پر میسج بھیجا گیا مگر رقم نہیں آئی، مستحقین کے شکوے شکایات سامنے آنے لگے، متاثرین کے اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ احساس کفالت پروگرام میں فراڈ یا معاملہ کچھ اور، فیصل آباد کے جلوی مارکیٹ سینٹر سے مستحقین خالی ہاتھ لوٹنے لگے، میسج موصول ہوا، عملے نے انگوٹھے بھی لگوائے مگر رقم نہیں ملی، متاثرین بڑھنے لگے، تانلیہ والا سینٹر میں بائیو میٹرک نہ ہونے کی شکایات سامنے آنے لگی۔ لالیاں احساس سینٹر کے ریٹیلرز نے ساتھیوں کی گرفتاری پر احتجاجاً کام بند کر دیا، دور دراز علاقوں سے آئے مستحقین افراد پریشان، انتظامیہ کو مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ۔ وزیراعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت امدادی رقوم دینے کا سلسلہ جاری، سمندری کے 9000 سے زائد مستحقین میں 10 کروڑ سے زائد کی رقم تقسیم، بھوانہ کے 8200 مستحقین کو 98 کروڑ 40 لاکھ روپے ملے، تانلیہ والا میں خواجہ سراؤ کو بھی فی کس 12,000 روپے دیے گئے۔ ضلع چنیوٹ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی سیکیورٹی خطرے میں، ڈسٹرکٹ ہسپتال کے 25 سے زائد گارڈز 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، گارڈز نے کام چھوڑنے پر غور شروع کر دیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، ایکسپورٹ کے کئی شعبے نہ کھلنے سے ایکسپورٹرز پروڈکشن شروع نہ کر سکے، سپلائی چین مکمل نہ ہونے سے اربوں روپے کے آرڈرز منسوخ ہونے کا خدشہ، چیئرمین PHMA میاں نعیم احمد نے وزیر اعلیٰ کو تحفظات سے آگاہ کر دیا، سٹی کلاس بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کا کپڑا مارکیٹ کھولنے کا مطالبہ۔ FBR کی جانب سے 2019 کے ادا شدہ ٹیکس پر کلیم ریفنڈز جاری، صنعتکاروں کو ریفنڈز کی مد میں 1 ارب 48 کروڑ روپے ملے، ریفنڈز کے چیک کارپوریٹ زون کے ٹیکس گزاروں کو دیے گئے۔ ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپے 13 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر 160 روپے پر پہنچ گیا، گزشتہ 6 سیشنز میں 6 روپے 98 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے پیش نظر چنیوٹ کے متعدد محکموں میں جاری ڈیولپمنٹ فنڈز روکے جانے کا انکشاف، اکاؤنٹ آفس ذرائع کے مطابق فنڈز جاری کرنے سے منع کیا گیا، محکمہ زراعت کے زرعی ایمرجنسی پروگرام، سکولز اور کالجز اور محکمہ صحت کے کام بھی متاثر۔ کورونا وائرس کے پیش نظر نئے بھرتی لوکل گورنمنٹ آفیسرز کی ٹریننگ مؤخر، افسران کی کمی کی وجہ سے نئے افسران فوراً ڈیوٹی جوائن کریں گے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر جوائننگ لینے کے بعد فیلڈ ٹریننگ کرائیں گے۔
राइट होप फाउंडेशन की जानिब से फैसलाबाद में राशन तकसीम 437 खानदानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन विमेन विंग निघत शेख, सदर मोहम्मद रियाज और दीगर मेंबरान की शिरकत। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी खिदमत खल्क में पेश डीजी मोहम्मद सुहेल खान ने मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आमिर अजीज और साबिक एमडी वासा फकीर मोहम्मद चौधरी भी जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए सरगर्म। कोरोना के पेश नज़र सियासी रहनुमा भी इमदाद के लिए मैदान में। नून लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी और खालिदा मंसूर ने खवातीन में राशन तकसीम किया। रमजान अल मुबारक में भी राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखने का आज़म। कोरोना से बचना है तो घरों में रहें, बाहर जाने की जरूरत हो तो मास्क पहनें। फैसलाबाद में एस्पायर कॉलेजेस की तरफ से शहरियों में मास्क तकसीम। रीजनल डायरेक्टर इकराम वजीर और दीगर असातिज़ा ने एहतियाती तदाबीर बताई। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादियों को भी वायरस से बचाना है। चिन्योट में डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स, सैनिटाइजर्स और मास्क मिल गए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने हुकूमत और निजी इदारे के ताउन से सामान पहुंचाया। कोरोना की जंग में सबने मिलकर मुकाबला करना है। टोबा टेक्सिंग में शहरियों ने अपनी मददाब के तहत मास्क बनाना शुरू कर दिए। शहबाज चौक में हर आने जाने वाले को मास्क पहनाया जाने लगा। कोरोना वायरस के पेश नजर फैसलाबाद के इदारे मुतहरिक। पुलिस के साथ सिविल डिफेंस के एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। पारस और जीसीयू क्वारंटीन सेंटर के इंतजामी उमूर पर काम मामूल। डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर का लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा। कोरोना से बचाव के लिए दफा 144 पर अमल दरामद किया जाए। जिम्मेदारी का एहसास करें, अपनी और अहले खाना की जिंदगियां महफूज बनाएं। डीपीओ की शहरियों से अपील। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों का रमजान के दौरान अदालती औकातकार का नोटिफिकेशन जारी। फैसलाबाद डिवीजन की मातहत अदालतों में औकातकार सुबह 8 से 2 बजे तक होंगे। जुमे के रोज अदालती औकातकार सुबह 8 से 12:30 बजे तक होंगे। फैसलाबाद में सीपीओ सुहेल चौधरी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में मीटिंग। रमजान अल मुबारक में मसाजिद की सिक्योरिटी फूड प्रूफ बनाने का फैसला। मसाजिद में सिक्योरिटी कैमरे, ट्रैफिक ड्यूटी और बैरियर लगाए जाने का हुक्म। रमजान अल मुबारक की आमद में चंद दिन बाकी। टोबा के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नहीं पहुंचाई जा सकी। शहरी खाली हाथ घरों को लौटने लगे। ओपन मार्केट में 82 से 85 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। रमजान की आमद कमालिया में बच्चों का नवाफिल अदा करके माह रमजान का इस्तकबाल। कोरोना से निजात की दुआ। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की तब्दीली। महकमा तालीम पंजाब ने सूबा भर में ज़िला अफसरान के तबादलों का प्लान बना लिया। सीईओज एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत इंतजामी ओहदों पर तैनात अफसरान का रिकॉर्ड तलब। लंबे अरसे से इंतजामी ओहदों पर तैनात अफसरान को तब्दील किए जाने का इम्कान। गंदम की कटाई शुरू। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र एसीसीटी फैसलाबाद ने ज़राई आलात की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी। जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट ने इंतजामिया और पुलिस से ताउन की अपील कर दी। जंग में महकमा खुराक के लिए गंदम का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। सिर्फ 1000 से जायद काश्तकारों ने बारदाना हासिल किया। गंदम जखीरा होने के डर से इंतजामिया ने जिला से बाहर गंदम ले जाने पर पाबंदी लगा दी। गंदम खरीदारी मराकज लालियां और चनाब नगर पर किसानों को बारदाने का इजरा। चनाब नगर में 21 और लालियां में सिर्फ 8 काश्तकारों ने बारदाना वसूल किया। किसानों को चिन्योट के स्टोर में गंदम पहुंचाना होगी। फासला ज्यादा होने से खर्चा बढ़ने का इम्कान। किसान परेशान। सूबा में 10,09,540 बोरी गंदम खरीदने का हदफ। 3,34,892 बोरी के लिए दरखास्तें मौसूल।
انتظامیہ نے ہدف کرنے کے لیے درخواست کی شرط ختم کر دی۔ سیکیورٹی جمع کرا کر باردانہ حاصل کریں، کسانوں کو سہولتیں دی گئی۔ چنیوٹ میں گندم پک کر تیار، بدلتے موسم نے کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ بارشوں کے پیش نظر گندم متاثر ہونے کا خدشہ، زرعی ماہرین نے کسانوں کو کمبائن ہارویسٹنگ کا مشورہ دے دیا۔ محکمہ زراعت چنیوٹ کا پیداواری مقابلہ ایک گندم ٹاپ 10 منتخب کردہ پلاٹس میں سے پہلے پلاٹ کی کٹائی کوٹ خدایار میں کی گئی۔ مقابلے میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والوں میں نقد انعام دیا جائے گا۔ جنگ سمیت صوبہ بھر میں نئی فصل کی کاشت کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کے حملے کا خطرہ، محکمہ زراعت کی جانب سے صوبہ بھر میں الرٹ جاری۔ ٹڈی دل کی افزائش نسل روکنے کے لیے آپریشن مزید وسیع کرنے کا فیصلہ۔ گوجرہ میں وڑائچ برادران کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری سرور، مشیر وزیر اعلیٰ ملک عمر، ایم پی اے سونیا مظہر کی تعزیت۔ صدر انجمن تحفظ حقوق شہریاں رانا مظہر علی فاروق کے لیے بھی مرحومہ کے لیے دعا کی۔ بھوانہ ٹھٹھا موسا میں سیوریج مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے۔ گندے پانی سے علاقے میں بدبو کا راج، مچھروں کی افزائش سے بیماریوں کا خطرہ۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نالیاں سولنگ بنانے اور جوہر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چنیوٹ شہر کو صاف رکھنے والوں نے ہی شہر کو گندا کر دیا۔ میونسپل انتظامیہ سرگودا روڈ سے ملحقہ بائی پاس روڈ پر کچرا پھینکنے لگی۔ کوڑا کرکٹ سے ماحول بدبوزدہ، بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ۔ شہریوں کی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ گوجرہ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے گلے پڑ گئی۔ گڈا خانہ، مہدی محلہ اور عزیز کالونی کی واٹر سپلائی 7 روز سے منقطع۔ پینے کو پانی نہیں، بار بار ہاتھ کہاں سے دھوئیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پانی لینے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ مکینوں نے دکھڑا سنا دیا۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں جھگڑا طول پکڑ گیا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن خاتون ڈاکٹر کی حمایت کے لیے سامنے آ گئی۔ ایم ایس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی سفارش کرتی۔ ایف ٹی اے نے 3 غیر قانونی کالونیوں کے دفاتر سروے مہر کر دیے۔ اسٹیٹ آفیسر امتیاز گرایا کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ ترقیاتی کاموں کو روک کر خرید و فروخت بند کرا دی گئی۔ فیصل آباد کے جونیئر کلرکس کی سنی گئی۔ محکمہ تعلیم نے 11 جونیئر کلرکس کو سینئر کلرک بنا دیا۔ سینیورٹی کے مطابق 14ویں اسکیل میں ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کلرکس ایجوکیشن دفاتر اور ہائی سکولز میں خالی سیٹوں پر تعینات ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بلڈ کیمپ، تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی احتیاط جمع کیے جائیں گے۔ اے ڈی سی آر شاہد جویا نے کیمپ کا انعقاد خوشائن قرار دیا۔ اور گھریلو مرغ بانی کے فروغ کے لیے مرغیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد ڈویژن میں رعایتی نرخوں پر 5000 مرغیاں تقسیم۔ ڈائریکٹر لائف سٹاک محمود اختر کا شہریوں کو گھریلو مرغ بانی کی جانب راغب کرنے کا عزم۔